انبیاء دی سنتا جو ہیں 4 چیزاں. پہلی چیز فرمایا کہ مسواک کرنا انبیاء دی سنت جو ہے. میں مفہوم تاری سامنے بیان کرسا ٹائم نہیں. دوسری فرمایا حیا کرنا، تیسری فرمایا نکاح کرنا، چوتھی فرمایا خوشبو کرنا. اور مسواک کرنے کی ایسی سنت ہے کہ بندہ ساری عمر مسواک کریندہ ونے جدہ مر ویسی قبر دی وچ مسواک پہنچ ویسی. اور نور بن کے آسی. مایا کہ قبلہ اتنے توجہ طلب گا لے، اتنے سوچنا دی گا لے. ایک لکڑی نو پتہ لگ گیا بندہ قبر ہی ٹر گیا ہے، میں پیچھے مرنا ہے نور بن کے مرنا ہے. دیارے مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین ہو کنے قبر جنا انہوں تو پھر ضرور آوڑا ہے. تعالیٰ حضرت فرمائنے نا مجھ سے خدمت کی کسی کہیں ہارا کہ جنہ سرکار دا رخ میرے سامنے ہو سی، میرے سامنے سرکار دا چہرہ ہو سی. میرے کنے فرشتے پوچھن ماں بارت تقول فی حق آدھا رجل، اس سونی چیزت والنے بارے تو کیا دیں، اس سونے چہرے بارے تو کیا دیں، اس تو کیا آدھا ہے دنیا نوچے. اگر جنہ میرے کنے فرشتے پوچھن تو میں اقسام مجھ سے خدمت کی کسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں اگلے سنہ خانے مصطفیٰ کو دعوت رساں اوانو سرکار علیہ السلام دی اور مدہ سرائی فرمین جناب عرفان سبحانی صاحب. اللہ تعالیٰ ساکو اسی طرح ذوق نال بونی توفیق عطا فرماوے. ایک دفعہ نعرہ لاسٹا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. عرفان سبحانی صاحب. بآواز بلند درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اڑیا مدنی چمت دے لب کھلو سے جنا تو آسے میرے دل دی مادری کوٹڑی دے در کھل ویسے جنا تو آسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جنا تو آسے ناشاد میں کوجڑی کملی دے لگ مول ویسے جنا تو آسے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں لج پالا دے لڑ لگیا، میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم برے دے. میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم برے دے. میری آساں امیدہ دے، میری آساں
امیداں دے صدا بو دے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہندے دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جا دے جنا دے پیر رس جا دے او جیندے وی مرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہندے کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاوڑ دی کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاوڑ دی میں لجپالا دا منگتا ہاں میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پر لے بھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہندے نیازی مینوں غم کھاندا میری نسبت لاسانی نیازی مینوں غم کھاندا میری نسبت لاسانی کسے دے غیر جو بڑھ کے کسے دے غیر جو بڑھ کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بو دے ہرے رہندے ماشاءاللہ جی عرفان سبحانی صاحب بڑے اچھے انداز میں نعت پڑھتے پیان کہ میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں میرے غم پرے رہندے واقعی جیرا سرکار نل نسبت جنو تھی میں دی نا اس دی غم واقعی پرے ہوئے دن ایک ڈیڑے سرکار دا مجمع لگویا ہے وطوہا والے چہرے علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجودن صحابہ کرام علیہ مردوان جنت دوزخ دا قبر دے سوالات دا تذکرہ چلنا پہ آئی حضرت عمر پوچھ کی جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرشتے آسن ڈرونی شکل ہونے ہوسن بڑی ڈرونی شکل ہو سی دیوارہ چیرنی چیرنی آسن ویدہ کے بڑھ سی حضرت عمر پوچھ کی جا جناب سرکار علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے عمر جڑا تیری قبر منکر نکیر سوال کرنے والے فرشتے آسن نظامی الٹ تھی ویسی نظامی چینج تھی ویسی پوچھے یا رسول اللہ او کیویں اکے اترا سوال کریں دن کہرا کہ من ربو کا تیرا رب کونے من دینو کا تیرا دین کہہ رہا ہے اور تو اس سونے چہرے دے بارے کیا دے اترا سوال کریں دن اکے او قبر چاسن تو شروع کر دے سی تو آکسی ربی اللہ کیا ہے فرشتو میرا رب اللہ ہے تو تھانا کون رب ہے دوجہ سوال تجھے لے کے فرشتے تجھے سوال کرن لگ سن تو ڈاس رہے سی کہ میرا دین اسلام ہے دین جال اسلام فرشتو تسا رہے سو تھوڑا کہہ دین ہے تریجہ سوال ہے کہ تو آکسی میرا تو محمد نبی ہے لجپال نبی ہے وہ تھوڑا دسو کون نبی ہے اکے فرشتے اکثر یار سا کو سمجھ نہیں آدھی پیسا تے سوال کرن آیا سے جا امتحان دیون آیا سے اسا سوال کرن آیا سے امتحان کھنن آیا سے جا امتحان دیون آیا سے یہ وجہ کی ہے کہ نبی کی نسبت نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے انہی الفاظ نال میں دعوت رساں پیارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اور پیر طریقت بھی ہیں رہبر شریعت بھی ہیں صاحبزادہ غفور الحسن صاحب کو اور سرکار علیہ السلام دی شہادت دی روشنی وچے اور مختلف انداز نال بڑی پیارے انداز نال خطاب فرمائیں تو انہاں نے خطاب دل جمی نال تساں ماشاءاللہ پہلی بھی سن دے ہو تو اج انہاں کو دس رہے ہونا ہے کہ اج اگر اساں سن آئے بیٹھے ہاں تو سچی پکی نیت نے اگے کر کے نا دوستو زیادہ پکی نیت ادھر کر آئے بیٹھے ہاں
ایتے سبحان اللہ دی صدا اتنی ہوئے نعرے دا جواب اتنا ہوئے انہوں کو پتہ لگوانے کی جتنی محفلہ بدلی ہوئے انہیں اس علاقے دے وچے انہوں لوگوں دے دلوں دے وچے عشق مصطفیٰ دی شمع اتنی زیادہ بن کے دی ہے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب ڈاکٹر غفور الحسن شاہ صاحب نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين أما بعد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ ہمراہ جھور عظیمت کی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم دہر کی ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے ہم کانٹوں بھری اس دنیا میں سنت کے پھول اگائیں گے اب دہر میں خوشبو پھیلے گی ظلمت کو دور بھگائیں گے ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں لا دین اور باطل سوچوں کو سولی پر چڑھا کر دم لیں گے کائنات کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا میرے احباب ذی وقار میرے جملہ استاد محترم علماء ذی کرام ثنا خان مصطفیٰ جملہ اشاق مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محبوب غلاموں میں سمجھ سکتا آپ بڑی دیر دے بیٹھے ہو آپ نے بڑے باز سنن ثنا خانی سنی ہے حضور دا اہل بیت دا صحابہ کبار دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دا آپ اپنے محبوب دے غلامان دا ذکر بھی سنیں بڑی دیر پر میں جانتا اپنے کم کار چھوڑ کے بیٹھے آج جدید دور ہے ہر بندہ مصروف ہے یہ نہیں کہ میں مصروف ہاں تسا فارغ یا تسا فارغ ہر بندہ اپنی گو نہ گو مصروفیات دے وچ ہر شخص مصروف ہے اگر آپ بڑی دیر دی اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل دے اندر بیٹھے ہو تو آپ تحسین دے قابل ہو آپ مبارکباد دے قابل ہو کہ رب کریم اور اس دے پاک محمود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلسے دے اندر اپنے تعریف ثنا دے اندر تھانوں بلاونا اور بٹھاونا پسند فرمایا میرے محبوب دے غلاموں ڈھیر وقت نہیں آج اساللہ دے ایک بڑے پیارے بڑے نیک بڑے خوبصورت چہرے آلے استاد مرحوم حاجی احمد صاحب دے اسال ثواب دی محفل دے وچ اکٹھے ہیں آپ دا اور سادہ مقصود ہے کہ ایسا ذکر الہی ذکر مصطفیٰ کر کے اس کے بعد اس
نیک سیرت آدمی دی اصال ثواب واسطے، درجات دی بلندی واسطے، بخشش واسطے، مغفرت واسطے دعا گو ہوں۔ میرے پاک مصطفیٰ کریم دے غلاموں، ایک چیز شاید کوئی اور جگہ محفل ہو گیا تو میں اس ٹائم گفتگو نہ کراں کہ بڑے دیر دے بیٹھے اور ٹائم قلیل ہی، مگر میں آپ دے ذوق میں جانتا ایک مہینے دے اندر غالباً تیسری محفل ہے جیڑی دے وچ میں بھی تساں بھی یہ چہرے اکٹھے ہیں، تو چونکہ میں سمجھدا کہ محبوب کریم دا ذکر ہوئے تساں جلدی تھک دے نہیں گئی۔ میرے محبوب دے غلاموں، اگر جلسہ عمران خان دا ہوئے، نواز شریف دا ہوئے، انہاں دی پارٹی دے کول منظوری گرنی پہنچی، اگر بغیر منظوری دے کراؤ تو وہ پارٹی آدھی کہ سادہ منشور سادہ جلسہ بغیر ساری اجازت نہیں ہو سکتا، غیر قانونی ہے۔ اور اگر جلسہ اس کائنات دے مالک دے محبوب دا ہوئے تو میرے محبوب دے غلاموں، تھوڑا کیا خیال ہے کہ وہ بغیر منظوری دے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے محبوب دے غلاموں، اس دی باضابطہ منظوری ہوندی، عرش دے ہوتے درخواست ویندی، اور اس کو بعد مصطفیٰ سونا اپنے غلامان جنہاں نے غلامنا ہوندے انہاں نے بلائندے، یہ نہیں کہ جیدہ روح آکے جلسہ سجا کے نہیں۔ میرے محبوب دے غلاموں، اگر کائنات دے مالک دے محبوب مقصود کائنات محمد مصطفیٰ کریم دا جلسہ ہوئے، بغیر منظوری دے نہیں ہو سکتا، بغیر منظوری دے کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ اگر تسا سائے بیٹھے ہیں تو صدا کوئی نہ کوئی تعلق سونے دی ذات نہ لیں۔ میرے محبوب دے غلاموں، یہ سوچ کے آئے کرو کہ روز محشر سنو اپنے اعمال، سنو اپنے افعال دوتے کوئی ناز ہی نہیں۔ روز محشر نہیں پتا کہ ساری نمازہ، حجہ، زکاتہ، جملہ اعمال و افعال رب ذوالجلال قبول بھی کرے سی یا نہ کرے سی۔ ارے وہ بے نیاز ہے، اس دی مرضی ہے کہ وہ میری نماز قبول کرے یا نہ کرے۔ میں جانتا ہاں میری نمازہ وہ نہیں جنہیں صدیق اکبر تھی ہاں، ارے ایسا سے ہاتھ چاہوں ہزار خیال دماغی چاہوں، تو مرضی ہے مالک کل کائنات تھی کہ اس کو کرم چا کرے قبول چا فرماؤ، جے نہ کرے تو سارا زور نہیں، مگر روز محشر میرے محبوب تے غلاموں یہ تاکھر جو کہ ہو سو جے کوئی بھی سارا عمل کم میں نہ آیا کہ مولا تیری محبوب دی محفل ہو دی آئی، گو گنہگار ہاں گو سارے پلے کوئی چنگا عمل نہیں، مگر سونا تیری محفل ہے، جانتے ہاں سے تیری محفل بغیر بلاوے دے ہو نہیں سکتی، سونا کوئی تعلق تھا ہے کہ اگو نہیں پچھا اپنے بچے چاہ کے بیٹھے ہوں گے۔ میرے محبوب دے غلاموں، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس تمام بادشاہیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں کوئی ادا اس کو پسند آگا۔ سادہ پڑھنا، سادہ محفل حاضری، سانو نہ کوئی پیسے نال غرض ہے، نہ واہ نال غرض ہے، بس اس واسطے اس جہان دے ذکر مصطفیٰ کریں دے کہ شاید کوئی رب کریم مسری ادا پاون، سادہ کوئی ذریعہ بڑھ بنے، سارا کوئی وسیلہ بڑھ بنے کہ روز محشر وہ کالی کملی آلہ جس وقت آوے تو سانو فرشتے نو دا سامنا نہ پوے، وہ سونا خود پہچان کے کہ میرا غلام ہوتا۔ میرے محبوب دے غلاموں، اللہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمائندے ہیں کہ میرے محمد کسے فرد دے باپ نہیں، کسے مرد دے آپ باپ نہیں، اور اللہ دے رسول ہیں اور نبوت دا یہ سلسلہ ختم کرنا لے ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پاک مصطفیٰ کریم دے غلاموں، آج اے دلیل نکتہ عقیدہ آپ اور سارے تمام بچے واسطے لازم اور فرض ہے کہ اس پرفتن دور دے اندر عقیدہ ختم نبوت دا ہر بچہ پاسبان ہوئے۔ ایک کوئی ساری ڈیوٹی نہیں، ایک کوئی استاد صاحب دی ڈیوٹی نہیں، یہ ہر کلمے پڑھنے والے دی ڈیوٹی ہے۔ کوئی دستار بند ہے، کوئی پگڑی، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کہتی داڑھی ہے یا نہیں، کوئی مولوی ہے یا نہیں، جس شخص نے ایک وعدہ رب کریم نال کر چھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر اس شخص ہوتے ختم نبوت دا پہرا لازم ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری محبت اور غلامی پاک مصطفیٰ کریم قبول فرما گیا تو یاد رکھو اس شخص نو مصطفیٰ سونے دے نال
غلامی نسبت اور عقیدہ اس مطابق جوڑنا پوسیجی میں ہے یہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم دی شان اور صفات نو کچھ تا من گنے تے کچھ آکے منو شک و شبہ ہے نہیں جی مننا ہے مصطفیٰ سونے نو تا آپ نو آپ دی شان دے مطابق منو میرے بابو دے غلام وہی دسو آج 21ویں صدی ہے انہیں حضور دے غلام جتنے اگر تمام کائنات دے اندر ساری زندگی سجدے دے پیرا میں وہ پاک مصطفیٰ دا احسان نہیں لہا سکتے جنہیں سونا مصطفیٰ جنہیں نو اپنا تا غرض ہی نہیں وہ اس زندگی دے اندر اس ظاہری جو حیات مبارکہ آپ نے پائی ہر وقت آپ اور سادے واسطے دعا اور رب کریم دی بارگاہ جو التجا کرے دیں ارے آپ تو محبوب خدا ہم آپ کو کڑی شاید کمی آئی اگر یہ تکلیفہ آن ہجرت آئی پتھر کھاونے آن اپنے رشتہ دار چھوڑنے نے دین مدین واسطے آئی یہ تھوڑے سارے واسطے آئی جس وقت پاک مصطفیٰ کریم تے وصال پر بلال دا وقت آیا آپ دی زبان مبارک تے تو پڑھا نہیں کہ آخری وقت بھی امت دے الفاظ ہن اور ہون کوئی امتی اور دعویٰ بھی محمد دے غلامی نہ کرے نہ ہوئے اور آکے کہ میں نو دلیل دے ثابت کرے کہ چونگنا انگوٹھے کہاں جائے سا اور میراج دے تو شک رکھدا ہوئے کہ جی وجود جا نہیں سکتا یعنی وہ مصطفیٰ کریم نو مند ہے مگر اپنے ذہن مطابق مند نہیں جی مننے مصطفیٰ کریم نو تو آپ نو آپ دی شان دے مطابق آپ نو آپ دی صفات دے مطابق مننا پوسی جی اگر فرق ہے تو بل سمجھ کے نو تھوڑی محبت پاک مصطفیٰ نے قبول ہی نہیں کی میری محبوب دے غلام وہی کیڑی گل ہے کہ کوئی آکھو جی ہم مصطفیٰ کریم کو مانتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں ہم مسند پہ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں مگر ختم نبوت کے بارے میں ہمیں شک و شبہ ہے جب کوئی بندہ کوئی لائن دعویٰ کرنے میں آج دے دن کہ میں نبی ہاں تو میرے محبوب دے غلاموں نکتہ یاد رکھو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما گئے کہ امت واسطے لازم ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے ان کی دلیل نہیں سننی اس نے یہ نہیں آکھنا کہ تو ثابت کر اس نے یہ نہیں آکھنا کہ تو نبی ہے تو معجزہ دکھا اگر کوئی شخص کوئی دلیل اور ثبوت مقصد تو ایمان کو فارغ ہے کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اس دا مطلب ہے اس حد تک وہ قائل ہو گیا نا کہ وہ دعوے مند ہے وہ دلیل دیتا ہے وہ کوئی شعبدہ بازی دیکھنا چاہتا ہے ارے جو رب کریم دی منشا ہے اس دے بغیر ایک پتہ حل نہیں سکتا متعدد بار قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ کریم فرما گیا کہ میرا نبی آخری نبی ہے اس دے بعد نبوت دے تمام اسباب تمام باب تمام بات ہو گیا ایک موقع حضرت زید آپ تے بہت قریب ہن اتنے قریب ہن کہ لوگ آپ نو آپ دا منہ بولا بیٹا کھڑنا آپ تے جس طرح کچھ بچے قریب ہونا کچھ لوگ زید بن محمد آکھن لگ گئے کہ زید محمد دا بیٹا ہے ارے رب کریم دی غیرت الگوارا ہی نہیں ہوا ہے اس آیت مبارکہ دا نزول ہو گئے اس شان نزول ہے نزول ہو گئے کہ خبردار امتیوں سن کے نو میرے محبوب محمد دا ثانی کوئی نہیں کوئی یہ شخص نہ سوچے کہ آپ دی اولاد ہے ارے پاک محمد کس سے مرد تے والد نہیں اللہ رب کریم نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے مگر کوئی بھی بلوغت دی عمر تک نہ پہنچ سکے کیونکہ میرے مالک میرے رب کائنات ہوں ایک گوارا ہی نہیں کہ کوئی میرے محمد تسانی ہو کہ اگر اولاد ہو سی کل کنا لوگ سوچے سن کہ بادشاہ دے بیٹے بادشاہ تے نبی دا بیٹا بھی بادشاہ نبی ہوں دے تو کسی نے دل چے شک شبہ نہ ہوئے ارے میرے محمد جیا نہ مثل ہے نہ کوئی مثال ہے نہ آپ دا کوئی ثانی ہے آپ لا ثانی ہیں اور آپ دا کوئی مثل نہیں حتیٰ کہ رب کریم دی غیرت دا تقاضا دیکھو کہ پاک مصطفیٰ دا تسایہ ہی کوئی نہیں کہ مطا میرے محمد دے سایہ تے کسی نے قدم آ تے میرے محبوب دے غلاموں جے آج 1500 سال بعد کسی لائن نو ہون خیال آ گیا کہ جی میں نبی ہوں ارے نہیں حدیث مبارکہ ہے آپ دے دور دے اندر آپ دے حیات ظاہری دے اندر ایک شخص نے اس نام مسلمہ کذاب ہے اس نے دعویٰ کر چھوڑا نبوت تھا پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نوٹس سے چیگال آئی
تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہے، لعین ہے، ایک کاذب ہے، اس جہان میں اس جہان میں اللہ اور اس رسول دی پھٹکار ہے، ذلیل ہو سے جھوٹا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ محمد عربی رب کریم دے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری کیا مجال ہے، نہ میرے کو کوئی معجزہ ہے، مگر اس نے کسی جاہو جلال دے چکر دے وچ نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا کہ چلو نبی نہیں بادشاہت مل ویسی، میرے پیروکار بن ویسی۔ اس نے سوچا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، نواں دور ہے، یہود بھی مخالف ہیں، عیسائی بھی مخالف ہیں، تمام لوگ مخالف ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے قریش والے بھی مخالف ہیں۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے بیٹھے ہیں، تو اس نے ذہن وچ خیال آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال جنگ نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اس سے بھی منن والے پیروکار بن گئے، تو اس نے ایک معاہدہ سوچا، ایک خط لکھا پاک مصطفیٰ کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت آپ کو معاہدہ کہ آپ صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ نے جب معاہدہ پڑھا تو مسلمہ کذاب لعین لکھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تے رسول ہو، میں جانتا ہوں، لیکن آپ دی پوزیشن نہیں کہ نواں مدینہ دور مدنی ہے، آپ جنگ نہ لڑ سکتے، آپ یہود نہ لڑ سو، عیسائیاں نہ لڑ سو، آپ ہی کم کرو، آپ میرے نال معاہدہ کر کے جب تک آپ دی حیات ظاہری ہے میں نبوت دا اعلان نہ کریں دا آپ نبی ہو، تے آپ دے وصال کل بعد آپ اعلان فرما دو کہ میرے بعد اے نبی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم اے قبول نہیں تو آپ ایک اور معاہدہ کر گئے، آپ ایک کرو کہ علاقے وانڈ کہتے ہیں کہ اے علاقہ پورا آپ دا، میں اور علاقے لگا ہوا دا اتھے نبوت دا بیان اور میرے وچ مخل نہ ہو۔ اس لعین نوے لگتا ہے کہ شاید مصطفیٰ کریم اے اقتدار واسطے اور اے کوئی بادشاہت واسطے تو شاید مصطفیٰ کریم آج اس دور دے اندر میرے نال معاہدہ کر گئے سن، مگر پاک مصطفیٰ سونا محمد تو بولتا نہیں جب تک رب کریم دی منشا نہیں، جو رب ذوالجلال دی منشا ہے وہ مصطفیٰ کریم دی زبان و مبارک کی جاری ہوتا۔ تو پاک مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لعین ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعنتی ہے، اس جہان میں اس جہان میں اس تے رب دی پھٹکار ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں میں اس خط کا جواب لکھن لگا، میرے غلامان جو کیڑا بندہ بن کے ایک خط مسلمہ در کچھ ایسی۔ پاک مصطفیٰ کریم دے غلاموں غور کرائے کہ آگے بیٹھے کون ہم؟ ارے محمد عربی دے مرید بیٹھے ہم جنہوں دی تربیت خود مصطفیٰ صلی نے فرمائی ہے۔ ہر دن ذہن دے اندر یہ سوال اٹھا کہ آج تا بخت جاگرن تا نہیں آگی، آج تا ختم نبوت تے پہلے شہید تا انتخاب ہوندہ پہ ہر صحابی دے ذہن اور سینے دے اندر شوق جاگا کہ کاش ختم نبوت تا پہلا شہید میں ہوں۔ اتھے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، آپ مدینہ منورہ دی گلیاں دے اندر کھجور وچیندے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، مدینہ منورہ دی گلیاں کھجور وچیندے ہیں۔ جس وقت آپ دی سماعت پاک محمد دا یہ حکم پہنچا، اتنی اجلت دے اندر جلد بازی دے اندر آپ نے ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ آکھا کہ یا رسول اللہ آپ تے میرے ماں باپ قربان، مہربانی فرمائے ڈیوٹی میری لاؤ۔ راوی لکھتا ہے کہ آپ اتنی جلدی دے اندر لبیک فرمایا کہ ایک کھجور دا ٹکڑا آپ تے منہ مبارک چبیندے بیٹھے ہیں، صحابی دوتے بن گئے۔ صحابی نے پوچھا حبیب یار اتنی کیڑی جلدی ہے، حالت حضور ہون فرمائندے پہ۔ حضرت حبیب فرمایا کہ یار سن میرے دل چے خیال آئے کہ پتہ مطا پاک محمد کسے ہور غلام دی ڈیوٹی چلاویں، میں چاہتا کہ حبیب چاہتا ہے کہ آج بخت حبیب دی جاگ بنے۔ خیر آقا کریم نے حضرت حبیب کو خط دیتا اور مسلمہ کذاب دے روانہ فرما چھوڑا۔ حضرت حبیب گھوڑے تے بہ کے جس وقت مدینہ منورہ دی گلیاں چو روانہ ہوئے، صحابہ جنہیں جان دیاں حضرت حبیب کو سارے پہچان دیاں، وہ حیران ہوئے اگر آج حبیب دی کوئی چالی ہو رہے، آج گھوڑے دی رفتار ہو رہے، آج انداز ہو رہے، آج جلال ہو رہے۔ خیر جنہوں نے نہیں پتہ انہاں کے پوچھا کہ حبیب کنے وعدے پہن، صحابہ نے جواب دیتا کہ ختم نبوت تے پہرے تھے، آج پہلی ڈیوٹی حضرت حبیب تھی لگی۔ اور مسلمہ کذاب دے دربار جس وقت پہنچے تو آپ نے دن کے بڑا دربار ہے، بڑے لوگ متنفر ہو کے مسلمانوں نبی من بیٹھے،
کوئی گمراہی دا ایسا بیان ہے کہ بڑے لوگ اسے پیروکار بن گئے ہیں، بڑا دربار ہے، تخت تے بادشاہ بیٹھا ہے، مشیر کھڑے ہیں۔ تو جس وقت حضرت حبیب پہنچے تو مسلمہ نے پوچھا کہ میاں کون ہے، کیا ہے، کوئی پیغام ہے؟ تو آپ نے جواب دیتا کہ میں محمد عربی اللہ کریم دے سچے پکے رسول دا غلام مسلمہ تیرے کول اس خط دا جواب گن کے آئے کھڑنگ رہتا ہے بھیجا ہے۔ تو مسلمہ دے مشیر واقعہ اس وقت بادشاہ مشیر کو پڑھتے ہیں۔ مسلمہ نے اپنے مشیر واقعہ کی گین پڑھ کے من سنا۔ مشیر سیاڑا ہے، یوں آکھا مسلمہ باواز بلند سنا مڑے جا کانے چھ دسا دے۔ تو مسلمہ کوئی بادشاہی دے نشے دے اندر بیٹھا ہے یا یہ سمجھی بیٹھا ہے کہ آج محمد میں نال معاہدہ کر ویسے، اس نے لگتا ہے کہ محمد لڑ نہیں سکنا، میرے نال کوئی نہ کوئی معاہدہ کر ویسے۔ اس نے آکھا کہ باواز بلند پڑھ، ہن گل علیحدگی دی ہو گیا تا گال ہو رہی، ہن تا مجمع آئی سینکڑا لوگاں دا۔ مشیر نے پڑھا کہ محمد عربی اللہ کریم دے سچے رسول خاتم الانبیاء مسلمہ تیرے نال مخاطب ہیں۔ مسلمہ سن تے ایک جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، سن اللہ کریم دے نبوت دا دین متین اس رائے ہدایت دا نبی عمر دے رستے معدوم، محمد کو بات ختم ہے۔ سن اپنا دعویٰ واپس گن اور اللہ کریم دی بارگاہ توبہ طلب کر، ورنہ اس جہان بھی اس جہان بھی ذلیل و رسوا ہو سے، اور اگر دستبردار نہیں ہوتا تب محمد اور اس دے غلامان نال جنگ کرنی پوسی۔ مسلمہ سن کے اضطراب دا شکار ہو گیا، ان مجمع نے محفل نے سب نے سن کے مسلمہ سوچا کہ چلو محمد عربی تا اللہ تے نبی ہی انہوں نے روکا لکھ چھوڑا ہے، مگر غلام دی مجال تا نہیں نہ کہ ساری میرے بادشاہ تے اندر اتنے مجمع دے وچ میں نے جھوٹا آکھ چھوڑے۔ تو اس دل خیال آیا کہ حبیب کو پوچھ دا۔ مسلمہ حبیب نال مخاطب ہویا کہ حبیب سن، محمد عربی آدھا ہے کہ میں جھوٹا لعین ہاں، بدترین کافر ہاں، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب میرے محبوب دے غلاموں غور کرو، آپ دا جواب سن کے آپ دا ایمان تازہ ہو ویسی۔ حضرت حبیب میں آکھا کہ حضور دے مرید ہن، آپ دی تربیت خود مصطفیٰ سونے نے فرمائی ہے۔ حضرت حبیب فرمائے کہ مسلمہ سن، جے اگر محمد فرما چھوڑا ہے تے اس دے غلام حبیب دی کوئی ہو رہے ہو سکتی؟ ارے مسلمہ سن، تو لعین ہے، بدترین کافر ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس اپنے مطالبے کو دستبردار ہو کہ اللہ اس دے رسول دی بارگاہ توبہ کر، ورنہ تو حضور دے غلام نہ جانتا نہیں۔ اتنا سارا تکبر، اتنی بادشاہی یہ ساری مٹی چ ملا دے سن۔ مسلمہ جلال چ آ گیا، اس نے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب دا ہاتھ مبارک تے وار کیتا، جڑے دے وچ آپ ہاتھ مبارک گھنا ہے، مکتوب گھنا ہے، وہ ہاتھ مبارک کٹ کے دور جا گڑا، خون دا فورا چھوٹا۔ اس نے سوچا کہ شاید حبیب ہون ڈر گیا اسے، دوبارہ پوچھتا ہے کہ حبیب دسا تیرا خیال وہ ہے یا ارادہ تبدیل ہوئے؟ حضرت حبیب نے فرمایا کہ مسلمہ سن، تو اس قوم نال اس امت نال مخاطب ہے کہ جنہ تے ایمان نو تو سمجھا ہی نہیں۔ مسلمہ ہر روز صبح نماز تہجد اور نماز فجر کو بعد اسا پاک محمد دی معیت دے اندر، یعنی آپ دی امامت دے اندر اسا نماز پڑھ دے ہیں اور ہاتھ چاہ کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا کوئی دن ایسا ہوئے کہ محبوب دی ناموں اس تے ایسا غلام شہید ہو، میں قربان ہو۔ ارے میرا تا آج بخت اور بھاگ جا کے کھڑے تو میں نے ڈرائندہ کھڑا۔ مسلمہ نے دوبارہ جلال اور غصے دے اندر آکھا کہ حبیب سن، تو میری گل نہیں سمجھا، تو غور تک کر پچھا دے، سینکڑا لوگ میرے منن والے ہیں، میرے پیروکار ہیں، میں نبی جانتے ہیں، منیندے ہیں، تو ایک نہ منے سے کیڑا فرق ہو سے؟ مڑ کے دیکھ، تو زندہ بچ کے نہیں مان سکتا۔ حضرت حبیب نے کوئی توجہ نہیں دیتی، آپ جانتے ہیں کہ جھوٹے کول، کاذب کول کیا دلیل دے ہوئی، آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا مسلمہ سو، میرے 12 بچے ہیں، 12 بچے دا میں باپ ہاں، انہاں دے وچوں کچھ دودھ پینا، انہاں دے وچوں کچھ حالے چل نہیں سکتے، وہ چارپائی دے سہارے نال کھڑے ہونا۔ جس وقت محمد عربی میں نے حکم دیتا ہے کہ ختم نبوت دا پہرا دے ہونا ہے،
اور ایک خط اس جھوٹے کاذب در پہنچاونا ہے میں رب العالمین دی عزت دی قسم ہے انہوں 12 بچے اندر ون کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیتا ارے مسلمان تو سمجھ رہے نا کسی انسان دی سب کل وڈی حجت اس دی اولاد ہوندی ہے ارے میں اپنے 12 معصوم بچیاں نو ون کے دیکھنا گوارا نہیں کیتا تم میں اپنی فوج نہیں کہنا ہے اس فوج کو اندر رہنا ارے سوڑ تو جھوٹا کاذب لعین ہے اس تو پہلے کہ رب اور اس دے پاک رسول اللہ تا غضب دا شکار ہوئے جا مسلمان والی توبہ کر رب کریم دی بارگاہ ہے جس وقت مسلمان نے ڈٹھا کہ یہ تو محبوب دا غلام کوئی اور بولتا ہے تو بولتا ہی کیوں انہیں لگتا ہے کہ عرش تو آواز آن دی تو کپ کپا گیا ڈر گیا سمجھ گیا کہ میری رعایا میرے لوگ یہ تو متنفر ہو ویسے اس نے تلوار چھکی اور حضرت حبیب دی گردن پاک تو وار کیتا اور آپ کو شہید کر چھوڑا میرے پاک محبوب دے غلاموں جس وقت محمد عربی کو لے پیغام پہنچا کہ آپ دا غلام حضرت حبیب شہید ہو گئے اور پیغام دا سامن آنے نے دسا کہ یا رسول اللہ آپ دا غلام جس وقت دربار اچھ کھڑا ہے تو دیکھنا لے ڈٹھے کہ مسلمہ فوجہ دے اندر بہ کے تخت بہ کے اسے ہاتھ کم دے بیٹھے ہیں آپ دا غلام اس جرت دنال آپ دی وکالت کی تھی کہ دیکھنا لے عش عش کر اٹھے مصطفیٰ کریم نے فرما چھوڑا ہے کہ میں حضرت حبیب نو نسا چھوڑا آئی کہ حبیب گھبرا میں نہیں جڑا بندہ قیامت تک ناموس اور ختم نبوت تے پیرا دے سی پشت پاک محمد دا ہاتھ ہو اور جس دی پشت محمد عربی دا ہاتھ ہوئے وہ گھبرا نہیں سکتا میرے محبوب دے غلاموں آپ دے سارے عقیدے دے وچے لازم ہے کہ ساریاں تواریاں محبتہ دا تمام محبتہ دا محور آقا دو جہاں دی محبت ہونی چاہیے اس کو بعد تھوڑی ساری نماز دے اندر چاشنی پیدا ہو سی روزہ وطا ہار دا بھی اوکھا نہ لگ سی جس وقت آپ دے سینے دے اندر محمد عربی بیٹھا ہو سی اس وقت تھوڑا بہت تحجد پڑھنا ٹھڈے پانی نال وضو اوکھا نہیں لگنا بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا میرے دل میں وہ رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے میرے محبوب تو غلاموں جب تک تھوڑے عقائد ٹھیک ہیں جب تک تھوڑے نظریات ٹھیک ہیں میں تو دعوے نہ لاتا دنیا دی کوئی طاقت تھوڑے ہرا نہیں سکتی سارے ملک پاکستان تے دنیا دا کوئی عالم کفر سارے کٹھے تھی وجن سارے ملک پاکستان تے حاوی نہیں ہو سکتے جب تک محمد دنال وفا کرے میرے محبوب تے غلاموں ایک ہے کندی چاسراس ایک ہے ایمان قلبی یہ نظریات یہ عقائد سنو بھی سنو اچھی ہیں مگر اپنے عقائد کی پختگی رکھو اپنے بچیاں نو دین متین پڑھاؤ اور سب کو پہلے جس بندے نے اپنی اولاد اپنے شاگردہ دے سینے دے اندر محمد دی محبت جگہ چھوڑے میرے محبوب دے غلاموں قیامت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا چاہے اپنے بچے نو انجینئر بڑھاؤ ڈاکٹر بڑھاؤ ماہر بھیجو مگر اس وقت بھیجو جس وقت وہ آقا کریم دا سچا اور سچا غلام بن گیا میرے محبوب دے غلاموں اللہ کریم تھوڑی ساری آمد چونکہ وقت انتہائی مختصر اور آخری گھڑیاں ہوں تو یہ موضوع بڑا لمبا ہے کسی اور موقع اللہ نے منظور ہے تو کسی جلسے کسی جگہ تو انشاءاللہ آپ نے سارا موضوع یہ لازم ہے سنو آقا کریم دی محبت آپ نے منر دا طریق وہ جڑا ایمان ہے اس نے ایمان ایک لسانی ہے ایک قلبی ہے اس نے سینے دے نال آپ اپنے بچے نو ازبر کرا چھوڑا میرے محبوب دے غلاموں آج محفل استاد حاجی احمد صاحب انہوں نے ایسان ثواب دی تو میرا ایمان ہے کہ جس محفل دے اندر آکے دو جہاں دا ذکر ہو گئے اس دے اندر منگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی تو میرا ایمان ہے اللہ کریم استاد حاجی احمد صاحب مرحوم مغفور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے درجات بلند فرماوے انہوں نے اس جہاں دیا تمام خوشیاں نصیب فرماوے کروٹ جنت نصیب فرماوے اور دیکھو انہوں نے تربیت کیسے خوبصورت چیز ہے الحمدللہ آج استاد حاجی حافظ محمد رمضان صاحب یہ حضرت صاحب دے فرسٹ لائن ڈیفینڈرز جڑے قربت علی محبین ہوندن یہ انہوں دی
تربیت ہے وقت استاد حاجی احمد صاحب انہاں جا لوگ جنہوں نے ساری زندگی انہاں دا مقصود اگر نماز ہے روزہ ہے مقصود دین دی سرفرازی ہے یہ انہاں دی تربیت ہے کہ آج او تہ مزار چلے گئے مگر ذکر مصطفیٰ جاری ہے اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک جاری رہنا ہے حافظ محمد رمضان صاحب اتنے بڑا ٹائم لایا انہوں نے نوجوانوں دی تربیت کی تھی الحمدللہ حضرت صاحب آدھن حضرت خواجہ پیر محمد عبد المعید سبحانی سجادہ نشین وہ آدھن کہ میں نے ایسے اپنے محبین تناز ہے کہ جتنے ملہین اتھے آقا کریم دے عشق دی خوشبو پھیلا دیتے تو میرے محبوب دے غلاموں رہنا کسے نہیں مگر زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی حکم ایسا ضرور کر کے ورنو کہ جس کم دے اتنے تھانو ناز ہو کے روزے معاشر بس اس ناز نال اٹھنا ہے اللہ کریم تھوڑے سادے عبادات جو معروضات میں پیش کی تھی اپنی بارگاہ خود سے اندر منظور و مقبول فرماوے استاد حاجی احمد صاحب اللہ درجات بلند فرماوے اور جملہ ایک کمیٹی استاد حاجی زمان صاحب محمد عرفان صاحب حاجی محمد رفیق صاحب اور جملہ عوام ذی قدر کسی دا نام بھول گیا ہوا نہ چاہ سکا ہوا سارے ہی پیارے ہوا اللہ کریم آپ دین دنیا دی عافیتہ برکتہ سلامتیاں آپ تجاری و ساری رکھی اللہ کریم تھوڑے سارے پڑھے سنے نو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جی سہانی چمکتے باقا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند اس دن افروز سایت پلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پلا قبر میں میرے آقا ضرور آئیں گے قبر میں میرے آقا ضرور آئیں گے ان کی اعلیٰ زیارت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا یا الہی صدقہ پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی صدقہ سونا ملا دے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام احباب تشریف رکھو اور انشاءاللہ عزوجل دعا ہو سی دعا دے بعد وسیع لنگر دا اہتمام ہے اور لنگر دے بعد انشاءاللہ عزوجل نماز ظہر ادا کرے سو
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل وسلم على محمد كالطاقة التي وأنت وسيلتي تكني يا رسول الله باری تعالیٰ جو کچھ صحیح کلام پاک میں پڑھے جو میرے مل کی تاگے جو ذکر اذکار جو ذکر الہی ذکر مصطفیٰ تے پڑھا گئے سنایا گئے سنا گیا جو صدقہ خیرات اہتمام کی تاگے جو الحاج حافظ محمد رمضان صاحب نے میرے مل کی تے جو آستان عالیت ہوں پیش ہوئے جملہ تمام کلام پاک دا ثواب صدقہ خیرات دا ثواب میرے مولا تمام تیرے پاک محبوب محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت پاک متعارم حدیتاً توفتاً پیش کرنے قبول منظور فرما عبد الویال عبد ذریات ارواح مقدساً پیش کرنے قبول منظور فرما عبد جمیع صحابہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما عبد جملہ اہل بیت دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما جمیع انبیاء علیہ السلام دی ارواح مقدساً پیش کرنے قبول منظور فرما باری تعالیٰ جتنے شہداء اسلام ہیں بالخصوص شہداء کربلا شہداء بدر تمام دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما مولا تیرے محبوب دے محاب وسیلے صدقے جمیع اولیاء امت محمد دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما بالخصوص استاد حاجی محمد احمد صاحب دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما میرے مولا کریم انہاں دی درجات بلند فرما انہاں نے اس جہان دیا تمام نعمت نصیب فرما انہاں دی قبر نو جنت پاک بنا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اور جس خواہش دی تا حیات و متلاشی رہے ہیں انہوں نے پاک مصطفیٰ کریم دے چہرے پر نور دی زیارت عطا فرما میرے مولا کریم جتنے احباب عزیز قدر اتھے بیٹھے ہیں سادے انہاں دے بزرگ جو اس جہان کو چلے گئے ہیں تمام دی مغفرت فرما مولا جتنے احباب عزیز وقار بیٹھے ہیں جناب کمیٹی والے جتنے معزز اراکین ہیں علماء عزیز قدر ہیں سارا سال دین پڑھتے پڑھندے ہیں مولا انہاں دے سادے گھر بار مال جان دے دین دنیا دی عافیت عطا فرما میرے مولا جتنے احباب محبت سے نال جنہاں نے بڑی دیر کو آ کے اس محفل و سماعت کیتے ہیں تشریف کے نن جو معاونین ہیں تمام دین دنیا دی عافیت عطا فرما باری تعالیٰ کوئی بیمار ہے اس نے شفا کلی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے مولا جوڑے بے اولاد ہیں انہوں نے نیک نرینہ اولاد عطا فرما اولاد علیہ دی اولاد انہوں نے نیک بخت بنا خوش بخت بنا دین متین تے چلن دی توفیق عطا فرما استقامت نصیب فرما مولا سنو انہوں دین متین دی سمجھ عطا فرما باری تعالیٰ انہاں دے گھرانے انہاں دے جملہ اعمال و افعال دے اندر انہاں دے کاروبار دے اندر تین دنیا دے برکتاں عطا فرما مولا انہوں سنو عرضی سماوی حوادثات کو محفوظ فرما کرونا اور جملہ مہلک بیماریاں کو محفوظ فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والا تمام دی دعائیں شرف قبولیت عطا فرما قبلہ استاد صاحب انہاں دی درجات بلند فرما انہاں دی جو جانشین انہاں دین دنیا دی عزت برکت عطا فرما انہاں دی بچیاں انہاں دی گھرانے دی برکات عطا فرما عافیت عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب اجمعين يا رب العالمين